اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 سے 61 سے ہم شروع کریں گے۔ آج ہم نے کل آیت نمبر 60 تک پڑھا۔ اللہ رب کریم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اسٹینڈنگ آرمی جو ہے اسے تیار کرو، آرم فورسز کو تیار رکھو، اور آرمی کی تیاری میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا، اور اس کا پورا پورا بدلہ تم لوگ پاؤ گے۔ وا اور ان اگر جناحو وہ مائل ہو جائیں، جیم نون ہے جناح، لسلمی سلامتی کی طرف، سین لام میم، اسلام سلم ایک ہی بات ہے، فجنح جیم نون ہے تم بھی مائل ہو جاؤ، اگر وہ مائل ہو جائیں صلح کی طرف تم بھی مائل ہو جاؤ، لہا اس کے لیے، اگر دشمن صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یعنی اگر دشمن صلح کی درخواست پیش کرے، جنگ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جیسے جھڑپیں وغیرہ ہوتی ہیں پھر صلح ہو جاتی ہے، اور جنگ کے بعد بھی، جیسے 1965 میں جنگ ہوئی اور پاکستان کی فوج کو برتری حاصل ہوئی۔ بھارت نے جنگ شروع کی تھی، مگر اس کے باوجود جب بھارت نے پھر UN میں درخواست کی کہ جنگ بندی کرا دی جائے، تو پھر پاکستان کی حکومت نے اس بات کو قبول کیا اور بیٹھ کر باہمی طور پر معاہدہ ہو گیا آئندہ کے لیے۔ تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صلح کے لیے بات کریں تو تم بھی صلح کے لیے بات کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے آرمی تیار کرنے کا کہ ہم نے لڑتے رہنا ہے۔ آرمی تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہم پر غالب نہ آ سکے۔ اگر دشمن جنگ کرے ہم بھی جنگ کریں، اگر وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو ہم بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ایک ویڈیو کسی نے بھیجا تھا، انڈین جو ہے پارلیمنٹ کا وہ تھا، تو ایک خاتون ممبر جو ہے وہ بول رہی تھی، تو وہ بات یہ کر رہی تھی، یعنی کافی وہ لمبی چوڑی ان کی ڈیبیٹ تھی، لیکن وہ مختصر بات یہ کر رہی تھی کہ مسلمان ساروں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی ہندو کو زندہ مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ۔ اب پتہ نہیں جو ہمارے بچے اس کو آگے سے آگے بھیج رہے ہیں وہ کس خوشی میں بھیج رہے ہیں۔ اسلام بالکل یہ نہیں سکھاتا۔ امن و امان کے ساتھ رہیں، چلیں اپنی زندگی پر۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف تو دو رستے دیے نا، یا مسلمان ہو جاؤ یا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، تم رہو، تمہاری زندگی رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسلام پر چلنے نہیں دے رہے تھے۔ سیم کیس ان کے ساتھ تھا۔ اللہ رب کریم نے بار بار ان کے سامنے یہ آپشن رکھا، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ تم قبول نہیں کرنا چاہتے تھی، اٹس اوکے، دوسروں کو دین پر عمل کرنے دو۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے دوسروں کو بھی دین پر عمل ہی نہ کرنے دیا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اگر یہ تحریک چل پڑی اور لوگ مسلمان ہو گئے تو بت پرستی ختم ہو جائے گی، بت پرستی ختم ہوگی تو ہمارا کام دھندا ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ کعبہ میں بت تھے سب قبیلوں کے، اور بتوں کی وجہ سے وہ جڑے ہوئے تھے قریش کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ قریش سے دبتے بھی تھے، اجارہ داری تھی قریش کی۔ اب اگر بت پرستی ختم ہو جاتی ہے، اجارہ داری بھی ختم ہو جاتی نا، تو ان کو اسی وجہ سے یہ بات قبول نہیں تھی۔ جیسے آج ہمارے یہاں قبر پرستی ختم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جتنے خاندان یہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی داتا دربار کا تو کوئی کسی دربار کا، ان کی روزی روٹی بھی چل رہی ہے اور بہت کھلی ڈلی چل رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی ایک اجارہ داری بھی ہے کہ جی ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو فلاں قبر کے خدمت گار ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے اس کلچر کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتے، تو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے ہیں احکامات کو۔ پیر گھرانوں کا یہی سلسلہ ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہمارے یہاں پیروں کا سٹیٹس ہے وہ قریش نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ انہیں پتا تھا اگر مسلمان غالب آ گئے، یعنی دین کے اعتبار سے ہم ان کو چھوڑ دیں، اور چھوڑ دینے کی صورت میں غالب آ کر رہیں گے، یہ بھی ان کو سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ آزادی چاہتا ہے، ذہنی فکری،
اور ذہنی و فکری آزادی ملتی ہے توحید میں. کسی کا ذہنی غلام ہو کر، کسی کا مرید بن کر، کہیں رک کر آپ کو ذہنی فکری آزادی نہیں ملتی، صرف توحید میں ملتی ہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اللہ خود بھی یہی مثال بیان فرماتے ہیں، آپ پڑھیں گے آگے سورہ فرقان میں، کہ ایک بندہ ہے جو بہت سارے افراد کا غلام ہے، ایک سے زیادہ مالک ہے اس کے، اور وہ تلخ مزاج ہے، تورش روح ہے، ظالم ہے. اور ایک بندہ ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے اور وہ اس پر مہربان بھی ہے. تو کس کی حالت بہتر ہوگی؟ تو جو لوگ پیروں فقیروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تو غلام بنے ہوئے کئیوں کے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی ناراضگی کا ڈر بھی لگا ہوا ہے. اور جو موحد ہے وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اور وہ رب مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. تو یہ جو زندگی میں توازن آتا ہے، معاشرے میں توازن آتا ہے، یہ توحید کے ساتھ ہے. توحید اسلام پیش کرتا ہے تو اسلام کے ساتھ. لہٰذا فطری طور پر انسانوں نے اس طرف آنا ہی آنا تھا، انہیں یہ قبول نہیں تھا. لہٰذا یہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا، یہ تحریک اسلامی کو کچلنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. لہٰذا جب مسلمان ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ بھی آ گئے، ان سے 500 فرسنگ دور آ کر بس گئے، تب بھی مسلمان ان کے آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے اور بہانے تلاش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خاتمے کے. تو پھر جنگ تو کرنا تھی اپنی بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے. پھر بھی ساتھ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کی بات کریں تم بھی صلح کرو، کیونکہ مومن امن چاہتا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ امن سے رہیں، سازشیں نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. ہاں دین کی تبلیغ ویسے ہوتی رہے گی، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل نہ چاہے وہ قبول نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی رواداری اسلام میں ہے اور مسلمانوں میں ہے کبھی کسی میں نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں اصول بتایا جا رہا ہے. اگر وہ صلح کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، صلح کر لو. اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ دھوکہ نہ دیں. ایک تو ہے نا کہ ظاہر دھوکہ دے رہے ہوں، تو پھر تو ظاہری بات ہے ہم ان کے طریقے کے مطابق ان سے چلیں گے. لیکن اگر کوئی ظاہری خرابی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی طلاع موجود نہیں ہے ہمارے پاس مصدقہ، تو محض اس گمان پر کہ یہ دھوکہ دیں گے، صلح سے مت گھبراؤ، صلح کر لو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سنتا اور جانتا. تو اگر وہ کوئی دغا بازی کرنا چاہیں گے، کچھ کریں گے، تو اللہ پھر بچا بھی لے گا، اللہ اس کے لیے راستے بھی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ امن ضروری ہے. امن سے آپ دیکھیے کام آگے بڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کام بہت محدود پیمانے پر تھا، تشدد اور ان وجوہات پر. مدینہ آئے تو امن نصیب ہوا کسی حد تک، کام بڑھا عرب کے اندر. لیکن پھر جنگ مسلط ہوئی تو کام کی سپیڈ کم ہو گئی. پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی، ہے نا، حالانکہ شرائط بظاہر بڑی سخت تھی لیکن صلح ہوئی. تو اس صلح کے نتیجے میں سارے جو ارد گرد کی سلطنتیں تھیں، روم اور شام اور جو ہے ایران وغیرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو پھر یہاں سے باہر باقاعدہ طور پر پھیلا نا اسلام. اور تو اس طرح دیکھیں صلح جب ہوتی ہے نا، امن و امان ہوتے تو کام اس طرح بڑھتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی کام کرنے کے لیے امن و امان چاہیے، تو امن و امان تو لازم ہے زندگی میں. لہٰذا اگر صلح ہو تو صلح کر لیں، صلح سے انشاءاللہ خیر نکلے گی. وَإِنْ اگر یریدو وہ چاہیں ان کے یخدعو کا دھوکہ دیں وہ تجھ کو. خید علیہ سے ہے، آپ یہ لفظ بقرہ میں بھی پڑھ چکے. فَإِنَّ بے شک حسبک اللہ تو اللہ تجھ کو کافی ہے. اگر وہ تجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کا کی ضمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے، پوری امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اندر کوئی دغا بازی کی نیت رکھتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے اور تم پوری نیک نیتی کے ساتھ صلح کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ دھوکہ دینا بھی چاہیں گے تو اللہ کافی ہے، اللہ رستہ نکال دے گا، اللہ تمہیں ان کے دغے سے بچا لے گا. هو الذی وہی اللہ ہے جس نے ایدک تائید کی تمہاری بھی نصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین مومنوں کے ذریعے. وہی اللہ ہے جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ذریعے. وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا، الفت ڈال دی. یہ نصرت وہی بدر کی
کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بدر میں نے تمہاری نصرت کی نا، اور مومنوں کو بھی مضبوط کر دیا. آپ کو پتہ نا جس وقت آغاز میں یہ بات شروع ہوئی کہ لشکر کے ساتھ سامنا ہوگا تو مومنوں کا ایک گروہ جو تھا وہ گھبرا گیا تھا، مگر پھر اللہ رب کریم نے مومنوں کو استقامت دی، اور بدر کی وادی میں جب جنگ بدر کی پیش آئی تو کسی نے بھی کمزوری نہیں دکھائی، اور پھر اللہ نے نصرت کی ماشاءاللہ، اور مسلمان کامیاب ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی بدر کا تجربہ تم دیکھ چکے ہو، میں نے اپنی نصرت سے تائید سے تمہیں کامیابی دی، تو آئندہ بھی جب بھی تمہیں کوئی مشکل وقت آئے گا میں کامیابی دوں گا. شرط یہ ہے کہ اصولوں کو فالو کرتے رہو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، ان کے دل جوڑ دیے. الف ہوتا ہے جوڑنا، لف سے ہے لام فے. لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ما نہیں الفتا تو ڈال سکتا تھا، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے الفا الفت ڈال دی بینہم ان کے مابین، اور بے شک اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کا سارا مال بھی خرچ کر دیتے آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، البتہ اللہ نے ان کے مابین الفت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. آپ کو پتا ہے اوس اور خزرج دشمن تھے، اور جنگ بواس کوئی پرانی بات بھی نہیں تھی، نسلی دشمنی تھی، خاندانی تھی، اور چلی آ رہی تھی. اور 2-3 سالوں میں، یعنی آپ دیکھیے ہجرت سے 2 سال پہلے ہی اسلام کا پیغام پہنچا تھا نا، اور چند لوگوں تک، اس سے اگلے سال زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، اور اس سے ہی اگلے سال ہجرت ہو گئی. تو غزوہ بدر پیش آیا 2 ہجری میں، تو ہجرت والا سال اور اس سے 1 سال پہلے، تو 3 سالوں میں ایسے صدیوں کے خاندانی دشمن قبائل کا ایسا یکجان ہو جانا جیسا اوس و خزرج ہوئے، یہ خود ایک کمال ہے. تو اللہ نے اس کو اپنا احسان گنوایا، دل جڑ گئے نا، باہمی محبت پیدا ہو گئی، بھول بھال گئے وہ ساری دشمنی. حالانکہ آپ دیکھیں دشمنیاں کہاں بھولی تھی، ہم لوگ سگے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تو کوئی لڑائی ہو جاتی ہے بڑی، اللہ نہ کرے بڑی لڑائی ہو جاتی ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں یا مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لڑ پڑتے ہیں، بعد میں پھر دوسرے پڑھ کے صلح کرا دیتے، تو صلح ہو جاتی ہے مگر تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں آتی ہے نا. اور کوئی کہتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے صلح کر لیا، مگر اب وہ پہلے والی بات نہیں ہو سکتی. اور یہ بات سچ ہے، کیونکہ دل میں ایک ملال رہ جاتا ہے جسے اللہ ہی دھو سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا ہے نا کہ مومنوں کے دلوں کا غل قیامت کے دن میں صاف کر دوں گا. وہ بال، مومن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں مگر ایک بال دل میں رہ جاتا ہے، تو وہ بال جو ہے وہ میں صاف کر دوں گا، وہ غل میں صاف کر دوں گا، وہ رب کریم ہی کر سکتے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ تو ایسے شدید دشمن تھے کہ نسلوں سے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے تھے، اور ہر خاندان کے بندوں نے دوسرے خاندان کے بندوں کو قتل کیا ہوا تھا. اب ایسی صورت میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ کبھی پلٹ کر تانا بھی نہیں دیا. تو اللہ نے کہا یہ میرا احسان ہے، میں نے ان کے دل جوڑ دیے، آپ نہیں جوڑ سکتے تھے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، اگر آپس میں اتحاد نہ ہوتا اوس و خزرج کا جو اصل قوت تھے اسلام کی ابتدا میں، تو پھر کام تو نہیں چل سکتا تھا. مہاجرین کی تعداد تو کم تھی، لہٰذا اب ہر جنگ میں دیکھ لیں جو تعداد ہے لڑنے والوں کی وہ انصار ہی تھے. تو اول قوت اسلام کی جو بنے وہ انصار بنے. لہٰذا غزوہ احد میں بھی 70 مسلمان شہید ہوئے نا، 14 مہاجر تھے اور باقی سب انصار تھے. اور بدر میں 80 مہاجر تھے شریک اور باقی سب انصار تھے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انصار سے پوچھ رہے تھے کیا رائے دیتے ہو، کیا رائے دیتے ہو. 3 مہاجر سینئرز نے اٹھ کر کہا کہ جی ہم ساتھ لڑیں گے، مگر پھر آپ نے 4تھی دفعہ پوچھا، پھر 7 نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا سبب بھی یہ تھا کہ بڑی قوت تو انصار تھے. تو انصار وہ جیسے جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں انہیں پاکستان کا بازوئے شمشیر زن قرار دیا نا جنہاں نے، تو اسلام کا جو بازوئے شمشیر زن بنے اول وہ انصار تھے. انصار نے جنگیں سہیں اور جان کی بازیاں لگائیں، تب جا کر اسلام کی تحریک کامیاب ہوئی. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ انصار ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، یک جہت ہو جاتے، متحد ہو جاتے. تو اتحاد کے لیے پھر اللہ نے ان کے دل جوڑ دی.
وہ جو نفرت تھی وہ ختم کر دی. تو یہاں سے بنیادی اصول یہ ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ آپ کسی بھی تحریک اور مقصد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹیم کو یک دل ہونا چاہیے, یک جان ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ یک دلی اور یک جانی پیسہ خرچ کرنے سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پر جڑ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں الیکشنز وغیرہ کی مہم میں ورکرز کو کام کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں نا, تو وہ کھاتے پیتے ہیں, عیاشیاں بھی کرتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, تو وقتی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں تو کون اور میں کون, پھر لڑتے بھی ہیں آپس میں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے فساد اور دنگے بھی ہوتے ہیں. تو یہ محبت اور تعلق نہیں ہے. اکٹھے ہونا کسی مقصد کے لیے ایک جگہ پر, وہ تو آپ دیکھیے کہ چوری کرنے والے گروہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں, ہے نا, اور ایک مقصد کے لیے پلان کرتے ہیں, اس پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن بعد میں پھر آپ دیکھیے زیادہ تر گینگ کیسے ٹوٹتے ہیں, آپس میں مال کی تقسیم پر لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. نارملی ان کا انجام یہی ہوتا کیونکہ دلوں میں محبت نہیں ہوتی, ہوس کا جذبہ وقتی طور پر اکٹھا کر دیتا. لیکن مومنوں کا حال یہ تھا کہ اپنے اوپر ہر کوئی دوسرے کو ترجیح دیتا تھا, اپنے گھر پر دوسرے کے گھر کو ترجیح دیتا تھا, اپنے بچوں پر دوسرے کے بچوں کو ترجیح دیتا تھا. اور جنگ میں ہر صحابی کوشش کرتا تھا کہ دوسرا بچ جائے اور بڑے بڑے جو پہلوان ہیں یعنی نامور جنگجو ہیں ان سے میں سامنا کروں. تو یہ جذبہ جو ہے نا بے لوث ہے, یہ صرف دل کی تبدیلی سے آتا ہے, اور یہ تبدیلی اللہ کے ہاتھ میں. لہذا محبت پیدا کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہوگی. دوسرا اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہوگا, مشن کے لیے. جب اللہ کے مشن کے لیے کام کریں گے نا تو پھر اللہ دل جوڑ دیتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ محبت جو پیدا ہوتی ہے دین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خالص ہوتی ہے, اور اس محبت کے بنا پر دل میں اتنی گنجائش ہو جاتی ہے کہ کوئی ناگوار بات بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے ساتھ سفر چلتا ہے تو باتیں ناگوار بھی گزرتی ہیں, تو وہ دل میں رنجش نہیں بنتی. اور یعنی میں اپنے ذاتی تجربے مشاہدے کے بنا پر کہتی ہوں کہ فیملیز میں کچھ بات ہو جائے نا, یعنی عام رشتوں میں, بلڈ ریلیشنز میں, تو جو باتیں ہم نہیں برداشت کر پاتے تو دین میں جو ہمارے رشتے بنتے ہیں ان کی ہم وہ بھی باتیں سہ جاتے ہیں. یہ عجیب اللہ نے ان کے لیے نا برداشت رکھی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مدد طلب کریں, کیونکہ دل اللہ نے جوڑنے ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں. جب ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے تو اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ آئے گا, ہمارے دل جڑ جائیں گے, ہم یک رخے ہو جائیں گے, ایک امت ایک گروہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات پھیلائیں. اللہ کے احکامات میں یہ بات شامل ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے, انما المؤمنون اخوہ, اور مومنین کی محبت لازم کر دی گئی ہے ہم پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ, اور اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے. تو کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس کے کرنے سے محبت بڑھے؟ افشوا السلام, سلام پھیلاؤ. اور آپ دیکھیے کہ شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے نا, اس نے ہمیں سکھایا اللہ حافظ کہو, یعنی ٹریک کر کیا جاتا ہے نا. بظاہر لگتا ہے کہ اللہ حافظ زیادہ اچھا لفظ ہے, اللہ تمہارا محافظ ہو, اور بعض لوگ جو ہے وہ بحث بھی کرتے ہیں کہ اللہ حافظ میں کیا برائی ہے, یہ تو دعا ہے, اللہ تمہارا محافظ ہو, اللہ نگہبان بھی کہتے ہیں بعض. لیکن اللہ نے ہمیں کہا السلام علیکم کہو, یہ سب سے اچھا تحیہ ہے, اچھی دعا ہے. اہل جنت کا تحیہ بھی یہی ہوگا. اور جب تمہیں السلام علیکم کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو, اور بہتر نہ دو تو کم از کم اتنا ہی جواب واپس لوٹاؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شدت سے تلقین کی کہ سلام پھیلاؤ, بار بار تلقین کی. آپ کے خطبوں میں یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سلام پھیلانے سے محبت بڑھے گی, اور محبت بڑھنے سے ایمان میں پختگی آئے گی. تو ایمان کی علامت کیا قرار پائی؟ یہ بھی جو حدیث ہم نے سنی یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کی سند ایک سے زیادہ ہے اور سب صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اللہ کی قسم. اور اللہ کی قسم تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تو ایمان کی علامت کیا قرار پائی پھر؟ ماتھے پر محرابیں نہیں، لمبی نمازیں پڑھنا نہیں، روزے رکھنا نہیں، کیونکہ ان سب کاموں کے اندر منافقت ہو سکتی. ہمیں کیا پتا کون خلوص نیت سے کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. ہاں مومن کی محبت نظر آئے. محبت میں آپ منافقت کب تک کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ محبت صرف زبان کی بات ہی، محبت عمل مانگتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، ہر ماں کو ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں، ہر ماں کہتی بھی ہے، تو خالی زبان سے کہہ دینے سے پیار ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے، تمہیں مجھ سے پیار ہے، کسی بھی رشتے سے، تو پھر اس کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں نا ہم پر. مصیبت میں اس کے کام آنا، اس کی تکالیف میں اس کا ساتھ دینا، اس کی مشقت کم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اچھا مشورہ دینا، اس کی خیر خواہی کرنا، وغیرہ وغیرہ. تو مومن سے محبت کا تقاضے بھی یہ سارے ہی ہیں. وہ پھر محبت نظر آتی ہے، وہ تڑپ نظر آتی ہے. تو یہ علامت ہے ایمان کی. اگر ہم دوسروں سے بے نیاز ہیں کہ سانو کھینچے سے جو گزرتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں. ایک اور حدیث یاد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث، اور بالکل صحیح ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بمانے اتھینٹک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے. پھر وہی بات آ گئی نا، لیول وہی آ گیا. اگر آپ کو محبت ہے کسی کے ساتھ، آپ کا بھائی ہے، آپ کے بچہ ہے، اور آپ کے پاس روٹی کم ہے، آپ کو بھی شدید بھوک ہے، تو کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے نا. یا یہ کریں گے کہ بچہ کو اندر بھیجو اور بہانے سے ساری روٹی کھا جاؤ؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہٰذا زندگی میں کئی بار آپ کو تجربہ ہوا ہوگا اپنے بچپن میں، اور اب آپ بڑے ہو گئے تو خود آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کہ کوئی کھانا بنایا، کوئی چیز بنائی، وہ ختم ہو گئی، تو بچوں کو دے دیا، اور بچوں نے پوچھا امی آپ نے نہیں کھانا؟ میں نے کھا لیا تھا، یا میں بعد میں کھا لوں گا. کیا نا ایسا؟ آپ کی ماؤں نے بہت دفعہ کیا، اور اب آپ مائیں ہیں تو آپ نے بھی بہت دفعہ کیا ہوگا کہ بچوں کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہی اور بچے کھا بھی لیں. بہت دفعہ جوس بنتا ہے یا کوئی میٹھا بنتا ہے یا کھانا ہی پسندیدہ بنتا ہے تو وہ سب زیادہ کھا لیتے اور ختم ہو جاتا ہے، تو مائیں کہتی ہیں چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کل کا پڑا ہوا ہم بعد میں کھا لیں گے. اور بعض اوقات یعنی کہ کچھ اور کھا لیتے، بسکٹ کھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا. تو دیکھیں یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ یہ کسی نے سکھائی ہے باقاعدہ بیٹھ کر؟ نہیں، یہ محبت کے اپنے تقاضے. اچھا پھل کاٹتے ہیں اور جو میٹھا نکلتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو دے دیتے. یہ چیزیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ محبت کے اپنے تقاضے ہیں. تو اسی محبت کے تقاضے کے تحت ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کر دیں، یہ محبت پھر نظر آتی. لہٰذا پھر مومن اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر کے آگے نہیں پھینکتا، راستے میں تکلیف دہ چیزیں نہیں پھینک سکتا، پھینک ہی نہیں سکتا نا. اپنے آواز سے اپنے گھر کے تو کسی بھی اپنے رویے سے مومن کے لیے تکلیف پیدا نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، طویل حدیث، آپ نے فرمایا مومن کا بھائی ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے لیے کبھی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، مصیبت میں سے تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے. تو یہ صفتیں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی اور باتیں بھی بیان ہوئی. تو مقصد یہ کہ یہ جو ساری صفتیں ہیں یہ تبھی آ سکتی ہیں جب ہمیں کسی سے محبت، کسی کے ساتھ تعلق. تو مومنین کی محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے. اگر ہم باقی مومنوں سے بے نیاز ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، جنگ رک گئی تھی نا، اگر جنگ ہوتی تو صحابہ کو لڑنا پڑتا. اب لڑائی مشقت ہے، اس میں کئی مر بھی سکتے تھے، شہید ہوتے بے شک، لیکن مرتے نا، اپنے گھر اپنے بچے بے آسرا چھوڑ کے ہی مرتے. ابھی تو اسلامی حکومت کے پاس بھی اتنا نہیں تھا کہ ان کے بچوں کو پال سکتی. تو ابو جندل جب لائے گئے اور انہوں نے اپنی تکلیف بتائی، یعنی وہ بھاگ آئے اور انہوں نے پناہ مانگی اور
شرط کے تحت کہ مکہ سے کوئی مسلمان آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا. سہیل بن عمر جو تھے انہوں نے کہا, جو خود والد تھے ابو جندل کے, اب دیکھیں باپ بیٹے کا بلڈ ریلیشن تھا مگر وہ محبت نہیں تھی جو محبت مومنوں کے دلوں میں ابو جندل کے لیے تھی. لہٰذا سہیل بن عمر نے خود تشدد کیا ہوا تھا, اور اتنا کیا ہوا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی کھال ادڑ گئی تھی اور نیچے سے گوشت نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پناہ دو, میری حالت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جندل جاؤ صبر کرو, تو ظاہر ہے صبر اتنا آسان تو نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی پشت پر سے کہ میرا حال دیکھو, مسلمانوں سے فریاد کی نا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں. تو صحابہ تڑپ گئے اور ان کا بالکل دل نہیں تھا کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے. اس بات کا مطلب سمجھتے تھے صحابہ, اگر ابو جندل کو واپس نہ کیا جاتا, سہیل بن عمر نے کہا نا ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے تمہارے معاہدے کی مضبوطی کا, ابو جندل کو واپس کرو. اگر ابو جندل کو آپ واپس نہ کرتے تو معاہدہ ختم ہو جاتا, تو معاہدہ ختم ہوتا تو کیا ہوتا, جنگ ہوتی, جنگ جھیلنا پڑتی نا. اب وہ جنگ کرنے پر آمادہ تھے ابو جندل کے لیے, اس قدر محبت تھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انہیں اس وقت یہ فکر نہیں تھی کہ جنگ ہوگی تو ہم بھی تو مارے جائیں گے. اچھی بات ہے, ایک بندے کی سوچ اس وقت یہ نہیں تھی, ایک بندے کی بھی, کہ اچھی بات ہے صلح ہو گئی, ہم امن کے ساتھ گھر چلے جائیں گے, جنگ ہو گئی تو مارے جائیں گے, بچے ہیں ہمارے, بیویاں ہیں ہماری. کسی کی یہ سوچ نہیں تھی اس وقت. سب کو برا لگ رہا تھا صلح کرنا, صرف ابو جندل کی وجہ سے, کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی تکلیف دیکھ کر سب کو ناگوار گزر رہا تھا. یہاں تک کہ پھر سورہ فاتح نازل ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ جب غزوہ احد کے بعد واقعہ بئر معونہ پیش آیا اور وہاں سے 2 صحابی جو ہے مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیے گئے, حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما, تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے سے انتہائی یعنی محبت رکھتے تھے, دونوں مومن تھے. تو جب ان کو اکٹھا کیا گیا, ان کے جس دن ان کو سزا دینی تھی, تو سزا دینے کے لیے دونوں کو لایا گیا, تو دونوں اس طرح گلے ملے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ دونوں اس طرح ایک دوسرے سے ملے جیسے عید مل رہے ہیں, یعنی اتنے خوش ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو اب دونوں کی خواہش یہ تھی کہ پہلے مجھے سزا دی جائے. تو اس بات پر اتنا غصہ آیا ابو سفیان کو, اس وقت مسلمان نہیں تھے, کہ انہوں نے دونوں کو جبرن الگ کرایا کہ لے جاؤ اس کو ادھر, اس کو ادھر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی تھی, اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے تھی. تو اسلام کی برکت سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہوتا ہے, اور یہی اسلام کے دل میں جاں گزی ہونے کی علامت ہے. تو مومنوں میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر کے افراد ہیں نا, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے, شوہر, سسرال کے رشتہ دار, وہ بھی تو مومن ہیں. اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ مومن نیک ہوگا تو ہم محبت کریں گے, مومن برا ہوگا تو محبت نہیں کریں گے. محبت تو یہ نہیں دیکھتی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کسی ماں کا بیٹا چور ہوتا ہے نا, وہ اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کرتی ہے نا. لہٰذا اس کے لیے بھی چیزیں جو چھپا چھپا کے رکھتی ہے. میں نے یہاں تک یہ نہیں دیکھا, ایک خاتون کام کرتی تھی ہمارے پاس, ان کا بیٹا نشہ کرتا تھا, تو یعنی کہ علاج وغیرہ بھی کرایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا, اس کو پھر نشے کی عادت پڑ گئی. تو وہ جب تڑپتا تھا تو اس کو نشہ بھی لا دیتی تھی. یعنی محبت اس حد تک پاگل کر دیتی ہے انسان کو. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا اس کی وجہ سے موت کے قریب ہو رہا ہے, مگر اس سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی. تو وہ اسے نشے کے لیے بھی پیسے دے دیتی, جس پر اس کا شوہر اس کو مارتا تھا. شوہر تو ایک طرح سے ٹھیک کرتا تھا, روکتا تھا, لیکن آپ دیکھیں محبت انسان کو اس حد تک بے وقوف بنا دیتی. محبت میں شدت ہوتی ہے تو یہ کچھ بھی ہو جاتا. تو کوئی غلط بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر ماں باپ ان کے بچے اگر کوئی جرم کر بیٹھے ان کو بھگا دیتے ہیں, ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ محبت ہے انہیں, شدید محبت ہے ان کے ساتھ. کیا کریں. تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ جی فلاں اچھا نہیں ہے, میں اس سے اس لیے پیار نہیں کرتا فلاں, یہ اصل میں ہم نے اپنے لیے بہانے تراش رکھے. ہم مومن ہیں تو ہمیں محبت ہونا ہی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائی پر ان کو سپورٹ کریں گے. جیسے اگر ہمارا کوئی بچہ اللہ نہ کرے یا پیارا نشہ کرنے لگے تو اس سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نشہ لا کر دیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح علاج کرائیں. لہٰذا ہم اپنے عمل کو خراب نہیں کریں گے, لیکن ہمیں اپنوں سے محبت ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ مومن ہیں. دعویٰ کرتے ہیں نا سب مومن ہیں. اب کون ان میں کاؤنٹ ہوگا کون نہیں, کہ فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے. اس بحث کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے.
ہمیں سب سے محبت کرنا ہے، اور محبت کے لیے اصول نہیں ہوتے یہ کہ جی وہ اتنا میرے لیے کرے گا تو میں اس سے محبت کروں گی، اور وہ میرے لیے چاند توڑ کے لائے گا تو میں محبت کروں گی. نہیں، محبت تو بس محبت ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتی، یہ تو بس کی جاتی ہے. لہٰذا فیملی میں ایسے لوگ جن سے ہمیں کچھ شکایتیں ہیں، یا اپنوں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں ایسے لوگ جن سے شکایتیں ہیں، جن سے کچھ ناراضگیاں ہیں، جنہوں نے دل دکھایا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے، زندگی ہے نا، ہوتا رہتا ہے، تو ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو محبت کیسے نظر آئے گی؟ ہم ان کی خیر خواہی کریں بس، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اصولوں کی بنا پر یا کچھ کسی کو سکھانے کے لیے یا ٹیچ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتے ہیں، یا تھوڑے سے تعلقات کم کر لیتے ہیں، کسی کی رویے کی وجہ سے یا زبان درازی کی وجہ سے ہم تھوڑا فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں. یہ تو درست ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن خیر خواہی ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کا اصل تقاضا تو خیر خواہی ہے نا. ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں، تو بھلائی اور خیر خواہی لازمن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر ہمارا پورا معاشرہ اس بنیاد پر قائم ہو جائے کہ ہر کوئی دوسرے کی بھلائی چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی جو قریب ترین رشتہ ہے، وہ بھی جب کبھی طلاق والے لیول پر پہنچتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو حتی الامکان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں نا. شوہر اس عورت کو بدنام کر چھوڑتا ہے اور بیوی شوہر کو ذلیل کر چھوڑتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر الگ بھی ہو رہے ہیں تو دو مومنوں کی طرح الگ ہو جائیں. تو خیر خواہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے. انہو عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو میں غالب ہوں اس بات پر کہ تمہارے دلوں کے حال بدل دوں، اور دوسرا اللہ کے پاس حکمت بالغہ ہے. تو بعض لوگ جن کے دل پھر نہیں بدلتے، نہیں جڑتے، تو اس کی وجہ، اس کی حکمت اللہ ہی کے پاس ہے. جیسے آپ دیکھیں مدینہ کی پوری کمیونٹی میں سے عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے پیروکار وہ چند لوگ تھے جن کے دل مومنوں کے ساتھ نہیں ملے، حالانکہ اسلام بھی نام نہاد قبول کر لیا، نہیں ملے دل، اور اسی دل نہ ملنے کی کیفیت کو نفاق قرار دیا گیا. تو وہ پھر اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کو پتا ہے کس کے دل میں کیا مرض ہے، اور اگر وہ ساتھ ملتا تو کون سا مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتا، کون سا مسئلہ بن جاتا ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے شاید ناسور بن جاتا، سب کو گمراہ کر دیتا. وہ پھر اللہ کو پتا ہے، وہ سب ہم نہیں جانتے.